بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: ملعون من أتى امرأة في دبرها. محترم ناظرین، آپ کے سامنے آج ایک ایسے موضوع سے متعلق بات کی جائے گی جو یقیناً اس پہ روشنی ڈالنی چاہیے، اور اسی وجہ سے صاحب کتاب نے اس کتاب کے اندر جہاں بہت سارے محرمات کا تذکرہ فرمایا ہے اور اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ آج لوگ ان حرام کردہ چیزوں کو، جسے شریعت نے بڑی سختی سے اس کی حرمت فرمائی ہے، لوگ ہلکے میں لے کر بآسانی اسے کر گزرتے ہیں، کبھی دانستہ اور کبھی نادانستہ طور پہ۔ لیکن مواخذہ تو اس وقت ہے جب آدمی شریعت کے اصول و ضوابط اور قوانین کو جانتے ہوئے بھی حرام اور حلال کی تمیز نہ کرے اور حرام کو کرنے اور کر گزرنے کی کوشش کرے۔ موضوع ہے غیر فطری جگہ میں جماع کرنا۔ ناظرین کرام، بیمار ذہنیت، کمزور ایمان کے منحرف قسم کے لوگ اپنی بیویوں کے پچھلے راستے میں جمع کرنے سے پرہیز نہیں کرتے، جبکہ یہ حرکت کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے والے پر لعنت بھیجی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ملعون من اتی امرأۃ فی دبرها۔ وہ شخص ملعون ہے، وہ لعنت کا مستحق ہے، اللہ پر اس کی لعنت ہو جو عورت کو پچھلے راستے سے استعمال کرے۔ فطرت سے آدمی جب ہٹ جاتا ہے تو اسے حرام کام بھی حلال ہی نظر آتا ہے، اور یہ ایسی چیزیں ہیں جسے انسان فطری طور پہ پسند نہیں کرتا ہے، اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا: من اتی حائضا او امرأۃ فی دبرها او کاہنا فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جس شخص نے عورت کی دبر میں جمع کیا یا عورت سے حیض کی حالت میں، حالت حیض میں جمع کیا، یا کاہن اور نجومی کے پاس گیا، اس نے گویا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پر نازل کردہ شریعت کا کفر کیا اور انکار کیا۔ ناظرین کرام، بہت سی پاک باز عورتیں اس غیر فطری طریقے جمع سے انکار کرتی ہیں، لیکن مسئلہ اس وقت کھڑا ہوتا ہے جب بعض شوہر اپنی بیویوں کو اس حرام کام پر رضامند نہ ہونے کی صورت میں طلاق جیسی چیز کی دھمکی دے بیٹھتے ہیں، اور بعض عورتیں، خاص طور سے وہ عورتیں جو علماء سے ایسے مسائل پوچھنے میں شرم محسوس کرتی ہیں، ان کے شوہر دھوکہ بازی سے انہیں یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ غیر فطری جگہ میں جمع حلال اور جائز ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے اس فرمان کو بطور دلیل پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 223 ہے۔ اور حقیقت اگر دیکھا جائے تو اس آیت کو کس وقت اور کس پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہودیوں کا خیال تھا کہ اگر عورت کو پیٹ کے بل لٹا کر پشت کی جانب سے جمع کیا جائے تو بچہ بھینگا پیدا ہوتا ہے۔ تب اللہ تبارک تعالیٰ نے اس خیال اور اس فکر، اس سوچ کی تردید میں آیت نازل فرمائی، اور اس نے بتایا کہ جمع چاہے عورت کو چت لٹا کر آگے سے کرو یا پیٹ کے بل لٹا کر پشت کی جانب سے کرو یا کروٹ پر، بہرحال ہر طرح جائز ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ ہر صورت میں جمع عورت کے پیشاب والی جگہ میں ہو۔ ناظرین کرام، یہ
اور یہ بات سبھی کے علم میں ہونی چاہیے کہ یہ احادیث نبویہ جو ہے یہ قرآن کے مفہوم کے متعین کرتی ہیں اور اس میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ ہمیں حدیث میں بتلایا کہ شوہر اپنی بیوی کے پاس آگے سے آنا چاہے یا پیچھے سے، اس کی اجازت ہے، لیکن مجامعت ہر صورت میں بچہ نکلنے والی جگہ میں ہونی چاہیے، اور یہ کسی سے پوشیدہ نہیں کہ پاخانہ والی جگہ بچہ کی جائے پیدائش نہیں ہے۔ ناظرین کرام، یہ ایک ایسا حرام کام ہے کہ جس سے انسان فطری طور پہ اس کی طرف نظر نہیں ڈالتا ہے، لیکن آج کے اس دور میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں جس سے شریعت کی نگاہ میں کافی معیوب ہے، اور اس گناہ کے وجود میں آنے کا سب سے اہم سبب جو صاحب کتاب نے ذکر کیا ہے، اور وہ یہ کہ انسان شادی سے پہلے صاف ستھری زندگی میں داخل ہونے سے پہلے حرام اور شاذ قسم کی جنسی تجربات یا بے حیائی پر مبنی ان فلموں کو مشاہدہ کرتا ہے جو دماغ اور اس جیسی دیگر گندی جاہلانہ چیزیں دماغ کو بالکل خراب کر دیتی ہیں، اور وہ وراثت میں لے کر آتا ہے اور پھر ان گناہوں سے سچی توبہ کیے بغیر شادی کر لیتا ہے۔ تو ایسی صورت میں یہ بات بھی اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ عورت کی دوبر میں جمع کرنا ہر صورت میں حرام ہے، چاہے میاں بیوی دونوں اس بات پر اتفاقی کیوں کر لیں۔ باہمی رضامندی سے بھی اگر یہ کام انجام دیا جا رہا ہے تو حرام ہے، کیونکہ کسی حرام کام پر باہمی رضامندی اس کو حلال ہرگز نہیں کر سکتی ہے۔ ناظرین کرام، اس چیز سے اگر ہمارا کوئی بھائی اس برائی میں ملوث ہے تو اسے چاہیے کہ جلد سے جلد اپنے رب سے توبہ کر لے، رجوع کر لے۔ اللہ تعالی ہم سب کو تمام محرمات سے محفوظ رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔